بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے۔ شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري۔ الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، أشهد أن محمد رسول الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم ساتھیو، امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ شرح السنہ کے اندر جو بحث کر رہے ہیں، جو اپنا اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ اور ان کا منہج بیان کر رہے ہیں، اس میں دو تین موضوع ابھی قریب کے بڑے ہی اہم ان کو سمجھنا ہے۔ ایک درس تو یہ گزر چکا ہے، وہ یاد رکھیں اور اس کا محاسبہ کریں، دیکھیں کہ آج کتنی ضرورت ہے اس چیز کو سمجھنے کی۔ ایک چیز تو یہ بتائی پیچھے کہ وَعَلَمْ أَنَّهُ لَمْ تَجِئْ زِنْدَقَةٌ قَطُّ، کہ اچھی طرح سے یاد رکھو، ہمیشہ دنیا میں بے دینی، عقائد میں، اعمال میں ہمیشہ جتنی برائیاں پیدا ہوتی ہیں اور جو فساد اور بگاڑ آتا ہے، اس کی دو وجہ ہوتی ہے۔ نمبر ایک، عوام الناس اور لوگوں کے جذبات، کوئی اہل بدعت فسادی کوئی جذبے کی بات کہہ گیا، بس اس کے جذبات کو سن کر کے بس دیکھیں آج تک کسی نے اتنی، وہیں سے اب اس کیا ہو جاتا ہے، اب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے، ضلالت اور گمراہی کی، وہ بڑی اہم، کہ اتباع کل ناعق، جس نے بھی دین کے نام پر کوئی عجیب غریب بات بتائی اس کے پیچھے پڑ گئے، نہیں بہت اچھی بات بتا رہا ہے، بس یہ ادھر دیکھو، یہ دو چیزیں
اور آج بھی دیکھو تو پورا بگاڑ اسی بنا پر ہو رہا ہے کہ ہر آدمی کی سننے کے لیے نہیں بھائی کچھ بھی بات تو اچھی کرتا ہے، اس کا کردار اس کے ساتھ، دیکھیں اسی میں انسان برباد ہو رہا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں سے ہمیشہ بگاڑ پیدا ہوا، اسی لیے امام بربہاری کہتے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ دوسرا درس بڑا اہم جو گزرا وہ یہ کہ عالم ہمیشہ کتنا بھی بگاڑ اور فساد اور دنیا میں کتنے بھی شرک بدعات عام ہو جائیں، بے دینی عام ہو جائے، لیکن اللہ تعالی ہمیشہ ایک گروہ کو اس اختلاف اور فتنے اور فساد کے زمانے میں بھی اللہ تعالی ایک گروہ باقی رکھے گا، اور وہ گروہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر رکھے گا، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے کتاب و سنت کو زندہ کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دین توحید و سنت کے لیے کہ سربلندی کے لیے، باقی رکھنے کے لیے اور شرک و بدعات کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو استعمال کرے گا، ان کو توفیق دیں گے اور وہ اصلاح کا کام کریں گے۔ اور پھر اب اصلاح کا کام کرنے والا کون ہے؟ عالم کی پہچان ہونی چاہیے، کس کی باتیں سنیں اور کون گمراہی؟ تو یہ کہ بہت زیادہ علم، بہت زیادہ کتابیں، بہت اچھی لچھے دار باتیں کرنے والا کوئی ضروری نہیں کہ وہ عالم بھی ہو، اہل اس کو آپ دیکھیں اگر اس کا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہے، عمل اس کا عمل بھی دیکھیں، اگر کتاب و سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ عالم ہے۔ اگر انسان بڑی لچھے دار باتیں کر رہا ہے لیکن کتاب و سنت پر عمل اس کا نہیں ہے تو کتنی بھی اچھی باتیں بتا رہا ہے، اس کی بات نہیں سننی چاہیے، وہ عالم نہیں ہو سکتا، اہل بدعہ ہوگا۔ اور قرآن پاک کے اندر اس کی ایک بڑی عجیب سے مثال اللہ نے بیان کی ہے سورۃ الجمعہ کے اندر، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، بہت بہترین مثال ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے علماء کی، اللہ نے فرمایا ان کو تورات کا علم دیا، عالم بنایا، لیکن اس پر عمل نہ کیا اور اس کی دعوت نہ دی۔ اللہ نے فرمایا مثلہم کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی مانند ہے۔ دیکھو تو امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے یاد رکھو اہل بدعہ میں سے ہوگا جس کا عمل نہ ہو۔ آج جو چیپٹر چل رہا ہے وہ بھی اسی سے ہے، متعلق ہے اور بڑا اہم ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اور جس ماحول میں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تھی، آج کا ماحول جس میں ہم زندگی گزاریں اس سے ہزاروں گنا زیادہ خراب ہو چکا ہے، تو بڑی ضرورت ہے سمجھنے کی اور سمجھانے کی۔ کہتے ہیں وَعْلَمْ، اچھی طرح سے یاد رکھو، ان من قال فی دین اللہ برأیہ وقیاسہ وتأولہ من غیر حجۃ من السنۃ والجماعہ فقد قال علی اللہ ما لم یعلم ومن قال علی اللہ ما لم یعلم فهو من المتکلفین۔ یہ وعلم اچھی طرح سے سمجھ لو، ان من قال فی دین اللہ برأیہ، جو انسان اللہ تعالیٰ کے دین میں اپنی رائے چلاتا ہے، بھائی ٹھیک ہے یہ قرآن حدیث تو ایسا ہو لیکن میری رائے یہ ہے، میں سمجھتا ہوں بس، یا علم نہیں ہے اور اس سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو لا ادری کہنے کے لیے تیار نہیں،
وہ اپنے رائے سے مسئلہ بتا دیتا ہے. سمجھو پہلے من قال فی دین اللہ برأیہ، جو انسان دین میں گفتگو کرتا ہے، فتوی بازی کرتا ہے، دعوت دیتا ہے اپنی رائے سے، اپنے سے جو دین سمجھ لیا، اپنی ایک رائے قائم کر لی، بس وہی انسان اسی پہ ڈر جاتا ہے، اسی کو عام کرتا ہے. اور یہی چیز سب سے بڑی ہلاکت والی چیز ہے. ہمیشہ برائی یہیں سے پیدا ہوتی ہے کہ رائے کا دخل. ٹھیک ہے بھائی، آج ذرا دیکھیں ٹھنڈے دل سے، آج آپ بتائیں یہ عقل پرستی آج انسان کے سامنے ایک قرآن حدیث پیش کر، بھائی ٹھیک ہے سب ہے، لیکن اللہ نے عقل تو بھی دی ہے کچھ. یہی بات آ کے بگڑ رہی. دیکھو اب عقل کے خلاف حدیث پڑھی، حدیث کا انکار، عقل کے خلاف قرآن کی آیت ہے، اس کی تعویل کر ڈالا. سمجھے نا؟ رائے وہاں ہے جہاں کتاب و سنت نہ ہو. کتاب و سنت آ گئی، ساری رائے ختم. تو ایک نقطہ تو یاد رکھیں، دین میں رائے کا دخل نہیں. اور بلوغ المرام کے اندر آپ لوگ پڑھ چکے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کیا، لو کان الدین بالرائے، اگر دین کا دار و مدار کس پر ہوتا، رائے پر، تو کیا ہوتا، موزے پر کے اوپر مسا کرنے کی بجائے کیا ہوتا، نیچے. لیکن نہیں. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سلف کتنی بڑی بھی رائے دیں، اور جہاں حدیث آ گئی، آیت آ گئی، اپنی رائے واپس لے لیں. دیکھو، اور یہی چاروں اماموں نے کبھی رائے کا دخل نہیں. تو اس لیے رائے آ جائے اس سے بچنا چاہیے. نمبر 2 وہ قیاس ہے. آدمی اپنا قیاس چلاتا ہے. اور آج بہت زیادہ یہ چیز ہے. دیکھیں جتنے عقل پرست لوگ ہیں، جتنے عقل پرست کیا کہتے ہیں، لاجک کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، لیکن لاجک تو میری یہ کہتی ہے، سائنس کی تحقیق ہے، انسان آج اس پر بھروسہ کرے. اسی لیے نئے نئے فتنے، نئے نئے فتوی، نئے نئے مسائل یہ چل رہا ہے. یہی رائے کا عقل. اور بہت سارے فرقے اس سے پہلے آپ دیکھیں، تقدیر کا انکار کس نے کیا، جس نے رائے کو دخل. ایک چھوٹی سی، ارے صاحب ایک آدمی عذاب قبر کی بات، اگر عذاب قبر برحق ہے، دیکھو عذاب قبر برحق ہے، ایک آدمی نماز چھوڑا، آج سے 1000 سال قبل تھا وہ، اس نے نماز چھوڑی، ٹھیک ہے نا، نماز چھوڑی، اور نماز چھوڑنے کے بعد وہ مر گیا. تو آپ لوگوں کہنے کے مطابق عذاب قبر تو شروع ہو گیا. قیامت 2000 سال کے بعد آئی، تو عذاب قبر میں کتنے دن تک مبتلا ہو، 2000. اور جو انسان 1000 سال پہلے مرا، جرم اس کا بھی اتنا ہے، لیکن پہلے کو 2000 سال عذاب قبر اور دوسرے کو، یہ تو انصاف نہیں ہوا. دیکھ عقل، یہی کہ عقل سوچ. اچھا جو آدمی قیامت کے دن مرا، پکا بے نمازی، اس کو تو عذاب قبر نہ ہوا، تو عدل و انصاف کہاں گیا؟ دیکھیں عدل، اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرتا، یہ کہہ کر کے بالکل کیا دیکھو میٹر پھرا دیا نا، عقل لڑا کر کے. اسی لیے ایسے لوگوں سے دور. اب انسان اگر سوچے، ایک چھوٹی سی بات رکھیں، اور قرآن پاک کے اندر مثال ہے، قرآن پاک کے اندر ایک انسان، ایک آدمی کو دیکھو، ایک آدمی
غیر شادی شدہ ہے، ٹھیک ہے نا، زنا کیا، کیا سزا ہے؟ 100 لاٹھی، ٹھیک ہے نا، ہاں چلو کوڑے مارو 100، ہاں فجلدوہم میۃ جلدہ، 80 جلدہ ہے، بہتان لگانے، کتنا؟ 100 کوڑے، 100 کوڑے، اور سال بھر کے لیے ملک بدن، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، شادی شدہ ہے، یہ تو ایک ہی دن سزا پایا اور 100 لاٹھی، لیکن اس کو جو 100 لاٹھی مارے گئے تھے، ایک سزا اس کی اس پر بھاری ہو گئی، نہیں سمجھے؟ 100 لاٹھی مارو بھائی، سال بھر ملک بدر ہے، لیکن جو شادی شدہ ہے کھڑا کیا 5 منٹ میں ختم، اس کو تو 5 منٹ سزا ملی اور اس کو سال بھر، لیکن کس کی سزا بڑی ہے؟ یہ کس نے کہا کہ تمہاری عقل اور کھوپڑی کے خلاف پڑھ رہا ہے، تمہاری عقل خراب ہے؟ اب ایک انسان کو 2000 پہلے مرا، بے نمازی عذاب قبر ہے، اور ایک 500 سال قیامت کے پہلے مرا، اللہ تعالیٰ اگر سزا دینے لگے تو 500 سال کیا ہے، 2000 کے سال کی سزا ایک دن میں اس کو دے دے، نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے عذاب قبر۔ ریوا صاحب جو بیچارے آخر میں مرے وہ تو عذاب قبر سمجھ گئے، جو پہلے مرے وہ عذاب قبر بھی اور جہنم بھی، اور جو قیامت کے دن مرا گنہگار مشرک وہ تو عذاب قبر نہیں، تو صرف کیا کسی کی سزا پایا؟ اب بظاہر کم عقل کو تو عقل اپنی رائے لگا کر کے اس نے پھیر دیا، لیکن ایک سنجیدہ انسان اگر عدل اور کہا کہ دیکھیں اللہ تعالی عدل و انصاف کرنے والا ہے، اس لیے تقدیر کا انکار اور تقدیر پر عقیدہ رکھنے والوں کو کہتے ہیں اللہ کی شان میں گستاخی کرتے، کیوں؟ اس کی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ لوگوں میں عدل و انصاف نہیں، اور ان کم بختوں نے اپنا کیا رکھا؟ اہل التوحید اور اہل العدل، معتزلہ نے ہم عدل و انصاف کی بات، دیکھیں یہ عقل کی بات، عقل پرستی۔ انسان ہمارے ہاں مثل مشہور ہے، سمجھ گئے نا، کہتے ہیں نہ ایک لوہار کی نہ 100 سونار کی، سنا نہیں سب، نہ ایک لوہار ہتھوڑا مارتا ہے، ایک ہتھوڑا جو ہے اور سونار بیچارہ زیور بنانے کے لیے صرف ٹک 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 100 مارتا ہے، اور گھنٹوں آدمی چیز ہے، اور لوہار کیا کرتا ہے؟ بلکہ کبھی کبھار کھڑا ہو کے مارتا ہے خوب طاقت سے۔ تو میرے بھائی یہ مدت کا اعتبار نہیں، سزا دیکھو کہ کس کو کتنی بڑی ہو رہی ہے۔ تو یہ لوگوں کی حماقت ہے، لیکن عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ایسے جملے آج بھی عذاب قبر کے منکرین حدیث کو دیکھیں، اس جہاں بیٹھیں گے وہ ایسی قسم کی باتیں عقل لگاتے ہیں۔ نمبر 2 وہ قیاس، اور جب قیاس کے گھوڑے دوڑانے لگے، کیا سمجھتے ہو نا؟ اب انسان قرآن موجود ہے، سنت موجود ہے، اب قیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو تمہارا قیاس خلاف پڑے تو اپنے عقل کا علاج کرو، قیاس کے خلاف کوئی کتاب و سنت کی بات نہیں ہو سکتی۔ ہمارے یہاں بر صغیر میں کہا جاتا، اس سے پہلے شاید میں نے بتایا تھا، ایک صاحب حمید الدین فراحی گزرے ہوئے ہیں، یہ منکرین حدیث کے بانیوں میں سے۔ سب سے پہلے کہا جاتا ہے بر صغیر میں عقل کے گھوڑے اور قیاس کی بنا پر جس نے حدیث کا انکار کیا، معجزات کا انکار کیا، وہ سر سید احمد خان ہے، سب سے پہلا بے ایمان سر سید
احمد خان ہے. سر سید احمد خان یہ جب مستشرقین انڈیا انگریزوں کے قبضے میں آ جانے کے بعد آئے اور وہ اسلام پر اعتراض کرنے لگے تو یہ جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے. ہر آیت یا ہر حدیث جو جس کو بیس بنا کر کے کہتے بھائی یہ کیسے حدیث ہو سکتی ہے، عقل کام نہیں کرتی. عائشہ 9 سال کی شادی، 9 سال کی بچی کی شادی ہو سکتی مثال کے طور پر. ارے نبی کے اتنی بیویاں، ان دنیا بھر کی باتیں. اب ان چیزوں کا جواب جب سر سید احمد خان نہ دے سکے انگریزوں کو یا انگریزوں کے چیلوں کو منہ توڑ جواب نہ دے سکے تو انہوں نے ان چیزوں کی تعویل، آیت ہے تو اس کا ایسا معنی بتاؤ کہ انگریزوں کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے، گرچہ وہ معنی قرآن کے مقصد کے خلاف اور صحابہ تابعین کے خلاف ہو. آئی بات سمجھ؟ ایک تو یہ، اور ان حدیثوں کا انکار. اس لیے اب معراج والی بات آئی، بھائی کوئی عقل کہتی کہ اللہ کے رسول رات بھر میں اتنی دور چلے گئے 7واں آسمان تک. یہ کیا کر دیا؟ معراج ایسی نہیں تھی، بس اللہ کے رسول کو خواب دکھلایا گیا تھا، بس دیکھا. ان فرشتوں کا انکار. اب سوچو ذرا سا، ساری روایات، ساری احادیث، سارے مفسرین، سارے علماء ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب قوم کی نے پانی طلب کیا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ لاٹھی مارو پتھر پر. 12 چشمے اوپر پڑے جو کہ 12 قبیلے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُم، بات صحیح ہے. لیکن اب سر سید احمد خان، اب لازمی چیز ہے، آج بھی کوئی لاٹھی مار کر کے دکھاؤ، تم بھی لاٹھی مار کے پانی نکالو، لازمی چیز ہے. اس کو معجزہ سمجھنے کے بجائے اب ان کے جواب کو، ان کا جواب دینے کے لیے کہ اعتراض نہ کر سکیں، اس معجزے کا انکار کیا. اور ترجمہ کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام پانی ڈھونڈنے کے لیے لاٹھی لگا کر کے کس پر چڑھے؟ کبھی درخت پر چڑھے ہو نا اپنے یہاں پتہ، کبھی دیہات کے لوگ اسے لاٹھی کھڑی کر دیں گے، پکڑ کے وہ درخت وغیرہ پر چلتے ہیں اوپر جانے کے لیے. تو کہتے ہیں لاٹھی کے سہارے سے کہاں چڑھے؟ پہاڑ کے اوپر جب گئے تو وہاں دیکھے 12 چشمے تھے. موسیٰ علیہ مارنے کا مطلب ہے چلنا، چڑھنا. دیکھیں بات کہاں دیکھا. تو ان سب سے پہلے انہوں نے حدیث کا انکار شروع کیا. علی گڑھ میں پڑھانے کے لیے اور اونچی پوسٹ پر ان کے ساتھ مولانا حمید الدین فراہی تھے. اعظم گڑھ میں ایک گاؤں ہے فریہ، وہاں کے رہنے والے تھے، اسی لیے ان کا نام کیا ہے؟ فراہی. ان کا نام ذرا یاد رکھنا، فراہی. انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کی تو حدیث کا انکار، حدیث کی جھوٹی تعویل، یہ ساری چیزیں اکھڑ ڈالے عقل پرستی میں آ کر کے. کیا عقل نے بس وہی چیز، یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے. فوری طور پر وہ اب ان سے سلسلہ چلا، وہیں سے منکرین حدیث کا عبداللہ چکڑالوی، محمد رمضان، فلاں 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 فلاں، پھر غلام احمد پرویزی. تو کہنے کا مطلب کہ سارا کرشمہ کس کا ہے؟ قیاس کا. کیا ہے؟ قیاس. نمبر 3، وَتَأَوَّلَهُ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ مِنَ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. 2 چیزیں گزر گئی نا. نمبر 1 رائے، نمبر 2 قیاس لگانا، نمبر 3 اس کو سمجھو، جس نے کتاب و سنت کی تعویل کی، حدیث کی، قرآن کی آیت یا
حدیث کی یا دین کی کسی بات کی تاویل کی، اور تاویل ایسی کی جو تاویل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ نے کبھی وہ تاویل کی ہے. آگے بات سمجھ میں، 3 چیزیں ہو گئی نا. تاویل، تاویل کیا ہے؟ تاویل یعنی تفسیر بیان کرنا، حدیث کا، قرآنی آیات کا، یا دین کی تفسیر، دین کی تشریح، اسلامی کسی مسئلے کی تشریح، اسلام کی ترجمانی ایسے انداز سے کیا جائے، ایسی تفسیر اور تعبیر اس کی بیان کی جائے جو سلف کے فہم، حدیث، صحابہ، تابعین، ہر ایک کے فہم کے بالکل خلاف ہو. آئی بات سمجھ میں نا؟ اور ایسے بہت ہوتے ہیں. آج جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں آپ اگر دیکھیں گے، قرآن کی آیت کا نام تو لیتا ہے انسان، لیکن اور قرآن کی تعویل وہ کرتا ہے جو حدیث کے بھی خلاف، صحابہ کے بھی خلاف. اور ایک چھوٹی سی بات نہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کہیں 10 ہے کہیں 5 ہے، یہ فطرت میں سے ہے. یعنی یہ دین، کیا مطلب؟ 5 من الفطرہ، 10 من الفطرہ. یہ باتیں جو ہیں یہ فطرت میں سے ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے جب سے انبیاء کو بھیجنا شروع کیا اس وقت سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، ہر نبی کو یہ چیز، یہ حکم دیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ یہ حکم دیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ ان میں سے قص الشوارب، موش تراشنا، داڑھی بڑھانا، تکلیم الاظافر، ناخن تراشنا، بہت ساری چیزیں نا. وہ چلو بعض روایتوں میں نکاح کرنا، یہ سب کچھ پتہ یہ چل گیا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ دین کا حصہ ہیں. کیا ہے؟ دین کا حصہ ہے. داڑھی بھی، داڑھی رکھنا، منہ چھوٹی کرانا، چھوٹی رکھنا، یہ سب کیا ہے؟ نکاح کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مسواک، مسواک بھی ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ فطرت میں سے ہے. یعنی کوئی نبی ایسے نہیں جن کی شریعت میں حکم نہ رہا ہو. اور کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ حضرت اسماعیل ابراہیم سے چلیں ختنہ کرانا، جیسے الختان. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب چیزیں ہیں. اور دنیا کے اندر اسی لیے دیکھو غور سے، دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، ہر مذہب کتنے بھی تبدیلی ہے اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. جانتے ہو نہیں جانتے؟ چلو داڑھی لے لو مثال کے طور پر، داڑھی لے لو. دنیا کے اندر جتنے مذاہب آئے ہیں اس کے دین میں داڑھی کا تصور ہے. اس لیے آج بھی اگر آپ ہندوؤں کو لے لیں، سادھو داڑھی رکھتا ہے، کیوں؟ سمجھتا ہے داڑھی کا حصہ ہے، یہ مذہب کا حصہ ہے. نہیں سمجھے؟ دیکھا نہیں دیکھا ہے؟ ہندو داڑھی رکھتے ہیں، سادھو دین ان کا جو مذہبی آدمی وہ داڑھی رکھے گا. عیسائیوں کو دیکھ لیں، عیسائیوں کو دیکھیں، یہودیوں کو دیکھیں. بلکہ اب اگر زیادہ دنیا ترقی کر گئی تو گناہ تو کرتا ہے لیکن نقلی داڑھی رکھتا ہے، ضرورت پڑتی تو اس کو چپکا کر کے اپنے آپ کو داڑھی ثابت کرتا ہے. سمجھ گئے نا؟ یہ ایک دین تھی، اس کا کوئی تعلق عادت. لیکن آج دنیا کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ یہ پیدا ہو گیا. دیکھیں تعویل کیسے؟ بھائی یہ چیزیں دین میں نہیں تھیں، اللہ کے رسول نے رکھا،
صحابہ نے رکھا، ابو بکر عمر نے رکھا، ہم نہیں انکار کر سکتے. دیکھیں حدیث کا انکار نہیں کر رہا ہے، لیکن کیسے حدیث تعویل کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے رکھا، بہت اچھا. یہ اس زمانے میں داڑھی رکھنے کا دستور تھا، تو سوسائٹی میجارٹی جو تھی اس زمانے کی، یہ مردوں کے لیے ایک ضروری چیز سمجھی جاتی تھی، اس لیے رکھا گیا. عادت کے طور پر دین کا کوئی حصہ نہیں. آئی بات سمجھ میں نا؟ ایک تعویل دیکھو، حدیث اپنی جگہ پر، قرآن اپنی جگہ پر. لا تأخذ بلحیۃ موسیٰ، ہارون کہتا ہے میرے بھائی کم سے کم داڑھی تو چھوڑ دے میری. قرآن میں ہے سورہ اعراف ہے کہ نہیں؟ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ سورہ طہ میں ہے میرے خیال سے، یا سورہ اعراف میں. لا تأخذ بلحیۃ، داڑھی تو چھوڑ دے. کہتے ہیں ہاں داڑھی رکھتے تھے، مذہب میں تھی. اور صحابہ کرام نے ساری چیزیں رکھے، لیکن جب لوگ داڑھی نکالنا شروع کیے اور لوگوں نے آواز اٹھائی تو علماء سو نے فوراً کہا بھائی نبی علیہ السلام نے رکھا، ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں نہیں آیا ہے، لیکن ہے یہ دین کا حصہ نہیں. اس زمانے میں داڑھی رکھنا کا فیشن تھا، رکھا تھا. آج داڑھی، آج کا ماحول بدل گیا، آج داڑھی نہ رکھنا عادت بن گئی. دیکھیں ایک کیسی جتنی چیزیں آئی ہیں، پردے والی آیت کا کوئی انکار نہیں کرتا، انکار نہیں کرے گا، لیکن رائے کوئی نہ کوئی اس کی تعویل کر کے اس کو وہ حکم جو ہے ناقابل عمل بنا دیتا ہے. تو یہ تین چیزیں بڑی خطرناک ہے. اللہ جزائے خیر دے امام بربہاری کو. تین چیزیں ہو گئی. نمبر 1 رائے، نمبر 2 قیاس، نمبر 3 جھوٹی تعویل. انکار نہیں، بس اس کی تشریح اور اس کا معنی ایسے بیان کر دیا جائے کہ اصل مقصد ختم ہو جائے. انسان اپنے من پسند اس کا معنی بتا لے. اللہ جیسے بھی دیکھا، ابھی حیرت ہوئی، اپنے ہی لوگوں میں سے ایک صاحب نے کہا تعجب کریں گے کہ ایک صاحب کچھ نوجوان زمانے میں وہ ظہر کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے. ظہر کی نماز پڑھیں گے، سمجھ گئے نا، مغربی کی پڑھیں گے، عشاء کی بھی پڑھ لیں گے، عصر اور فجر نہیں پڑھتے. دیکھو آج کیسے شیاطین عصر اور فجر نہیں پڑھتے، باقی 3 نمازیں پڑھ لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا، اور بہت خوش ہیں. کچھ لوگوں نے سمجھانا چاہا تو دلیل پیش کر رہا ہے. کہا بھائی اللہ نے قرآن پر لا یکلف اللہ نفسا الا، ٹھیک ہے اللہ نے نماز فرض قرار دیا ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر آدمی کو اتنا ہی کرنے سے اللہ حکم جتنا اس کے اندر طاقت ہے. تو بھائی ہم رات بھر دیر تک ہمیں جگنا پڑتا ہے، دن میں تھکے رہتے ہیں، ڈیوٹی کر کے آتے ہیں، سو جاتے ہیں، عشاء کی نماز عصر کی نماز نہیں پڑھتے، تو ہم نے کوئی جرم نہیں کیا. جیسے تو ملا لوگوں نے کہا گنہگار، ورنہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا. دیکھا آپ نے کیسی تعویل کی. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہور. ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے ایک آیت اپنے پسند کی لے لیا، اب اسی سے وہ باقاعدہ دلیل بنا رہا ہے. ہم نے ایسے درس دیا، بات داڑھی کی آئی، واللہ رات کو درس دیا. دوسرے دن نوجوان جب آفس میں گیا، بڑے لوگوں میں سے آفس میں گیا، تو کچھ عربی لوگ آئے اس کے ہاں، مصری فلسطینی اپنے کاروباری لائن میں. تو اس نوجوان نے تم لوگوں کی طرح جو تھا، اس نے ان کو کہا داڑھی، بلکہ اس نے داڑھی چھوڑ دی. اب وہ آئے تو دیکھے داڑھی نے کہا سیٹ صاحب کیا ہوا؟ کہا کہ یہ داڑھی رکھنا ہاں سنت ہے. واللہ اس نے ٹیلی فون کہا کہ شیخ ہمارے پاس آئے
تو میں نے بتایا تو ہم سے کہتے ہیں کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، داڑھی رکھنے سے خوبصورتی ختم ہو جاتی، اس لیے دیکھو واللہ ایک تعویل بیٹے، ایک مثالیں میں نے اس لیے دیا کہ آپ لوگ علی بینہ رہیں، دیکھیں کہ کس طرح سے دین کو مٹانے کی کوشش کی جاتی۔ یہ ہے کیا؟ 3 چیزیں ہو گئی نا۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے وعالم، تو اس نے جرم کیا کیا؟ اس نے کیا جرم کیا؟ اس کا حکم کیا ہے؟ اب سمجھو 3 گناہ ہوا نا، رائے، قیاس اور جھوٹی تعویل۔ کہتے ہیں فَقَدْ قَالَ عَلَى اللَّهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ، تو اس نے اللہ رب العالمین پر ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی، اللہ کا نام لے کر کے، جس کا حکم اللہ نے اس کو، جس کا علم اس کو نہیں ہے، جس کا علم اس کو نہیں ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہے نا؟ یعنی جس چیز کا تمہیں صحیح علم نہیں ہے ویسی باتیں تم نہ کہو۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں تمہارے اوپر حرام کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرو، اور کیا ہے؟ یہ برائی نہ کرو، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے متعلق دین کے بعد دین میں ایسی باتیں بتاؤ جو اللہ نے تم کو حکم نہیں دیا ہے۔ لا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے حلال اور حرام ہونے پر گفتگو مت کرو۔ تو جو انسان دین کے نام پر جھوٹی تعویل کرتا ہے، یا انسان قیاس، عقل، نص، کتاب و سنت کے نصوص کے سامنے دلائل کو توڑنے کے لیے اپنے قیاس، اپنی رائے، اپنی تعویل کا استعمال کرتا ہے، تو یہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جن لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرام چیزیں جو اللہ نے کیا ہے ان میں ایک یہ بھی ہے اللہ کے متعلق ایسی باتیں کہو جو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں۔ کیوں؟ آپ نے کہا بھائی ہاں یہ مطلب ہے، حالانکہ وہ مطلب آیت کا نہیں۔ آپ کہیں یہ دین ہے، حالانکہ وہ دین نہیں ہے۔ دین تو اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب کہ دین کے نام پر، اللہ تعالیٰ کے نام پر آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَمَنْ قَالَ عَلَى اللَّهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اور جس شخص نے، وہ آیت دیکھو تمہارے ہے، نوٹ کر لو، سورہ اعراف کی آیت نمبر 33، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ والاسم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے۔ اور یہ ان لوگوں میں ہوگا جن کے بارے میں متکلفین اپنی طرف سے باتیں گڑھ گڑھ کر کے، قرآن پاک وما انا من المتکلفین، تو یہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو باتیں گڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ بات ہو گئی نا؟ یہ تو پہلا۔ آگے والحق ما جاء به ما جاء من عند الله عز وجل والسنة ما سنه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والجماعة ما استمع عليه اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في خلافة ابی بکر وعمر وعثمان۔ اور حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ حق ہے جو اللہ تعالیٰ کے کتاب میں، اللہ نے کتاب میں نازل کیا جو قرآن میں ہے،
اور سنت تو ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ رائج کیا، بتایا، دعوت دی، کتاب و سنت ہو گیا۔ حق کیا ہے؟ جو اللہ کی کتاب میں ہو اور رسول نے سنت میں کہا ہو۔ والجماعت، سمجھ گئے نا؟ اور جماعت وہ ہے جس پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم متفق تھے، خلا ابو بکر، عمر، عثمان کے خلافت میں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں حضرت علی کا نام نہیں لیا گیا۔ پہلے مطلب کیا ہے؟ اہل سنت والجماع، دو لفظ ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا گروہ جنت میں جائے گا، تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی وہی الجماع، یہ آپ نے فرمایا۔ تو جماعت سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں حق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، کتاب میں ہو، قرآن میں۔ سنت وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہو، جو آپ کی حدیث میں ہو۔ اہل سنت تو ہو گئے نا، سنت۔ والجماع، اور جماعت تو ہے، جماعت حق کا وہ ہے مجتمع علیہ، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابو بکر، عمر اور عثمان کی خلافت میں جس کو دین سمجھا، جس پر متفق رہے، جس کے حلال اور حرام ہونے اور جس کے صحیح اور غلط ہونے میں یہ تینوں زمانے میں اتفاق رہا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جماعت۔ ومن اقتصر علی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما کان علیہ الجماع فلا جا۔ اب یہاں اس کو سمجھے پہلے کہ ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ اجمعین، اس زمانے میں جو مسلمان جس تھے حق پر، نہ کوئی اختلاف، نہ کوئی انتشار، نہ کوئی بدعت، نہ کوئی بدعقیدگی، جس راستے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کے گئے تھے اسی پر وہ قائم تھے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جماع، اہل سنت والجماع، اور یہی حق ہے۔ اب آگے وما کان علیہ الجماعت، اور جو جماعت پر قائم رہیں گے، یا جو عقیدہ، جو حق باطل، جو دین اس جماعت کے پاس تھا اور جو اس کی پابندی کرے گا، فلا جعل اہل البدعۃ کلہم واستراح بدینہ، تو سارے اہل بدعت پر وہ غالب رہے گا، اللہ اس کی مدد کریں گے اور بدعت سے وہ محفوظ رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ، لأن رسول اللہ علیہ وسلم، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی، میری امت میں اس اتفاق ہوگا، میری اختلاف ہوگا، میری امت میں فرقے بن جائیں گے، یہودی 71 فرقے میں، عیسائی 72 فرقے میں، اور میری امت 73 فرقے میں بڑھ جائے گی۔ اللہ کے رسول نے یہ پیشین گوئی کی اور امت کو ڈرایا، لیکن ساتھ میں اللہ کے رسول نے یہ بھی بیان کر وَبَيَّنَ لَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفرقۃ الناجیۃ منہا، اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے واضح طور پر بیان بھی کر دیا کہ ہاں اس زمانے میں پھر ایک فرقہ جو نجات پائے گا وہ کون ہوگا، اس کی بھی وضاحت کر دیا۔ فقالا، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی وہی گروہ ہوگا جس پر ہم اور ہمارے صحابہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟
فہذا هو الشفاء والبیان، یہی اسی میں شفا ہے، یہی وضاحت ہے. اور والامر الواضح، اور بالکل واضح حقیقت ہے. والمنار المستقیم، یہی صراط مستقیم ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والتنطع وایاکم والتعمق وعلیکم بدین العتیق. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اس سے پہلے گزر چکا ہے. اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ ایاکم والتنطع، تم تنطع سے بچو. وایاکم والتعمق، تنطع یعنی طرح طرح کی دین میں باتیں ایجاد کرنے سے بچو. ایاک والتعمق، اور بہت زیادہ قریدنے اور غلو کرنے سے بچو. اللہ رسول نے غلو سے منع کیا. وعلیکم بدینکم العتیق، اور تم مضبوطی سے پکڑ لو دین عتیق کو. دین عتیق کیا ہے؟ عتیق یعنی پرانا. دین عتیق کیا ہے؟ وہی اللہ کے رسول جو لے کر کے آئے اور جس پر ابو بکر، عمر، عثمان اور صحابہ کرام قائم رہے، وہی پرانا دین ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ یہ تو سمجھ کے بعد معلوم یاد رکھو ان الدین العتیق، دین عتیق کہا نا کہ دین عتیق پکڑو، تم غلو سے بچو، طرح طرح کی بدعات سے بچو، بہت زیادہ حجت بازی سے بچو، اور کیا پکڑ رکھو؟ دین عتیق. اب دین عتیق کیا ہے؟ وعلم، اچھی طرح سے جان لو کہ دین عتیق وہی ہے ما کانا من وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم الی قتل عثمان بن عفان. نبی علیہ السلام کے وفات سے لے کر کے عثمان بن عفان کے دور خلافت تک جو دین تھا وہی کیا ہے؟ دین عتیق ہے. وَكَانَ قَتْلُهُ أَوَّلُ الْفَرْقَةِ، اور عثمان بن عفان کو جس نے قتل کیا سب سے پہلا فرقہ جو تھا، فرقے نے کس کو قتل کیا؟ کیا مطلب؟ وہیں سے فرقے شروع ہو گئی. وَأَوَّلُ الْاخْتِلَافِ، اور وہی سب سے پہلا اختلاف. فَتَحَارَبَتِ الْأُمَّةُ، امت آپس میں لڑنے بھیڑنے لگی. وَافْتَرَقَتْ، تولیوں میں فرقوں میں تقسیم ہو گئے. وَاتَّبَعَتِ الْهَوَىٰ، اور ہوا، نفس پرستی اور طمع اور لالچ میں پڑ گئے، اور دنیا کی طرف ان کا دل مائل ہو گیا. یہ اب یہاں تھوڑا سمجھیں کیا بتا رہے ہیں کہ دین عتیق وہی ہے جو جس پر اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو چھوڑے ابو بکر، عمر، عثمان کے زمانے تک چلا آیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی تب تک صحابہ کرام کے درمیان کوئی اختلاف اور تفرقہ نہیں ہوا. اختلاف ہوا لیکن اختلاف باقی نہیں رہ گیا. مثلا نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سب سے پہلا اختلاف ہوا نا. اختلاف کس پر ہوا؟ کہ آپ کی وفات ہوئی یا وفات نہیں ہوئی. اکثر لوگ کہتے تھے کہ وفات ہو گئی ہے، اور کچھ لوگ کیا کہتے وفات نہیں ہوئی بلکہ کیا گشی طاری ہو گئی. اور اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. ٹھیک ہے نا. اختلاف ہوا کہ اختلاف یہ ہوا کہ کیسے یعنی اللہ رسول کو وفات نہیں ہوئی ہے، بس گشی طاری ہوئی ہے، پھر ہوش میں آ جائیں گے. اختلاف ہوا. لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، سمجھ گئے تھے. انہوں نے آیت پڑھی وما کان محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات
انک میتن و انہم میتون پر عمر فاروق، اور جن لوگوں کا خیال تھا کہ وفات نہیں ہوئی، سب لوگوں نے بات مان لی، اختلاف ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا، ختم ہوگا. یعنی کوئی فرقہ نہیں بنا بھائی ٹھیک ہے تمہاری رائے ہماری نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہوا. اختلاف ہوا مسائل میں لیکن اختلاف دور ہو گیا. پھر اس کے بعد دوسرا اختلاف کہ نبی کو دفنایا کہاں جائے، نبی کو دفنایا کہاں جائے، جنت البقیع میں قبرستان میں یا نبی ان کو اور جگہ. اختلاف. ابو بکر صدیق نے حدیث پیش کر دی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نبی جہاں انتقال کرتا وہیں ان کو دفنایا جاتا. دیکھو اختلاف ہوا لیکن ختم، فرقے نہیں بنے، جماعت کے اندر ٹکڑے نہیں بنے. بہت پیاری بات کہہ رہے ہیں. پھر تیسرا اختلاف ہوا کہ قبر کیسی. نبی علیہ السلام کے زمانے میں جنت البقیع میں دو قسم کی قبریں کھودی، ایک لحدی اور ایک شکی. دو قسم کی قبریں کھودی جاتی تھی. ایک ہے یہاں بھی دو قسم کی ہوتی ہے، قبر میں کھودی جاتی ہے اور اچھا خاصا کھود لینے کے بعد بیچ میں ایک چھوٹا سا گڈھا اور کھود دیا، اس کو کہتے ہیں شکی. سمجھ گئے نا، میت کو اسی میں لٹا کر کے پھر اپنے یہاں تو لکڑی وغیرہ رکھ کر کے یہاں بھی کہیں پتھر، پھر اوپر سے مٹی ڈالتے. ٹھیک ہے نا، یہ شکی ہے. شک یعنی اس کو توڑ دے. ایک ہے لحدی جس کو اپنے یہاں بغلی بولتے ہیں. یار پھر آگے بغلی. بغلی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو کبھی شارجہ قبرستان میں جاؤ، کبھی قبر کھودتے ہیں، پھر ایسے ہی دیوار جو ایک طرف ہوتی ہے اسی دیوار کے اندر تقریباً 1 فٹ 1.5 فٹ اور اندر میت کو اسی میں ڈال کر کے پھر ایسے کھڑے کھڑے وہ رکھ دیتے ہیں. یہاں ہوتی ہے کبھی دیکھنا. یہ دو قبریں ہیں. نبی علیہ السلام کی قبر کیسے کھودی جائے، کیسے دفنائی جائے، شکی میں یا لحدی میں؟ بہت زیادہ مسئلہ تھا. اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں 2 آدمی مقرر تھے جو قبر کھودتے تھے، ایک شکی کھودتا تھا اور ایک لحدی کھودتا تھا. اختلاف ہوا. صحابہ کرام نے کہا بھائی دیکھو اللہ کے اوپر ڈال دو، دونوں میں سے جو پہلے آ جائے گا ویسے ہی قبر کھدائی کرے گا. اللہ نے بھیجا کس کو؟ لحدی کو. جھگڑا ختم ہو گیا. دیکھو دل صاف ہو، فرقے بندی نہ ہو تو آسانی سے 1-2 سطر کی حدیث ختم. پھر چوتھا اختلاف ہوا خلیفہ کون بنے. انصار مدینہ کا خیال یہ تھا کہ ہم یہاں کے اصلی رہنے والے ہیں، نبی کو سارے مہاجر بھائی کو ہم نے پناہ دیا، اس لیے اللہ کے رسول کے بعد خلافت بھی ہم کو ملنی چاہیے. یہ ان کی رائے تھی. قریش مہاجرین کہتے تھے ہم لوگوں نے اتنی قربانیاں دی اور اللہ کے رسول مہاجر تھے، ہمیں تو دین کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑا. انصار کو تو پناہ دے، ہم کو چھوڑنا پڑا، ہماری بڑی قربانیاں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا ہوگا. اس میں اختلاف ہوا، کافی بات بڑھ گئی. آخر میں فیصلہ ہوا منا امیر منکم امیر، ایک امیر ہمارا ہو دوسرا تمہارا ہو. سب چل. اتنے میں ایک جملے کی حدیث ابو بکر نے سنائی، لوگوں تم لوگوں کی اپنی اپنی رائے درست ہے، لیکن میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے الائمۃ من قریش. امام ائمہ کہاں سے ہوگا؟ بس یہ بات کہی. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، بڑی زبردست تقریر کی اور کہا اے انصاریو، ہم انصار ہیں، ہمارے سب سے بڑے فخر کی چیز ہے کہ اللہ اس کے رسول نے ہمارا لقب انصار رکھا. سمجھ گئے نا؟ تو ہمارے لیے یہی زیبا ہے کہ ہم مرتے دم تو ہم لوگ کیا رہیں؟ انصار. اور وہ اللہ کے رسول کی قوم ہے، برادری، وہ خلیفہ رہیں. ابو بکر نے کہا حسان زید تم سے یہی امید تھی. دیکھو سارا جھگڑا ختم ہو گیا. تو ان بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہنے کا مطلب یہ
کہ یہ 3 زمانے ایسے ابو بکر، عمر، عثمان جہاں کوئی اختلاف نہیں ہوا. لیکن اختلاف کہاں سے شروع ہوا؟ یہ نہیں کہ کوئی اہل سنت نہیں رہ گئے، اہل سنت والجماعت تھے. یہی سمجھو پہلے اہل سنت والجماعت تھے. بات یہ ہے کہ ان 3 زمانوں میں کوئی فرقہ نہیں بنا، کوئی دینی اختلاف نہیں ہوا جو باقی رہے. اختلاف ہوا لیکن فوراً ختم ہو گیا. ان دن حضرت عثمان بن عفان، عبداللہ ابن سبا ابن السودا یہودی کمبخت، یہ بظاہر مسلمان ہوا، مدینہ آیا، اپنے آپ کو نو مسلم ظاہر کیا، لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا. عثمان بن عفان کا زمانہ تھا. پھر جب اپنا پیر جما لیا تو دھیرے دھیرے یہ کچھ ابو عثمان بن عفان اور اسلام کے خلاف کچھ باتیں شروع کی. نکالا گیا، کوفہ گیا، وہاں بھگایا گیا، مصر گیا. وہاں رہ کر کے اس نے طرح طرح سے فساد پھیلانا، ہر جگہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کیا. اب مسئلہ اٹھایا وہی عقل پرستی کا کہ بھائی بات سمجھ میں نہیں آتی، بات سمجھ میں نہیں آتی. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جتنے انبیاء گزرے ہوئے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی کیا ہوتا تھا؟ وصی ہوتا تھا. نبی وفات کے پہلے وصیت کر کے جاتے کہ میرا خلیفہ یہ بنے گا. بہت سارے فسادات اس نے پھیلایا. اور ہمارے آخری نبی کیسے بغیر وصیت کیے جائیں گے؟ اب لوگوں میں ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی واقعی بات تو وہی علم نہیں، اور جس کی بات سنو اس کے پیچھے پڑ گئے کچھ لوگ. بات تو صحیح ہے، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی جانشین ہوتا تھا، تو اللہ کے رسول کا بھی کوئی اللہ کے رسول نے بھی کسی کو وصیت کیا ہوگا. یہ آواز اٹھائی دھیرے دھیرے بات کرتے ہوئے. اچھا ہاں کون؟ تو اس نے جب راہ کو ہموار ہو گئے تو کہا کہ خاندان کے اصل میں رشتے ناتے میں حضرت علی تھے، انہیں کو اللہ نے وصی بنایا. اور ان تینوں خلفاء نے غصب کر لیا، علی کو بننے نہیں دیا. بس اس طرح سے عثمان بن عفان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا. نمبر 2، شوشہ اٹھایا کہ حضرت عثمان دیکھو فلاں جگہ اپنے رشتہ دار کو، اقربا اپنے جگہ اس نے انہوں نے اپنے رشتہ دار کو رکھا ہے. اب ان کا رشتہ دار جو کہیں مناسب منصب پر تھا، اگر کوئی ایک بنگلہ بھی بنا لے اپنے وظیفے جو پاتا تھا، تو یہ کہتا دیکھو عثمان بن عفان نے بیت المال سے اس کو بنا کر کے دے دیا. ہم لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور اپنے رشتہ اقربا پرستی کا. دیکھو یہودی سازش سے ہمارے ہاں بھی لوگ نہیں بچ سکے، بڑے بڑے لوگ آج تک یہی فطرہ چلا ہے. اخوانی جماعت اسلامی جو شیعوں کے دوست ہیں آج بھی یہی دیکھو کیسے اقربا پرستی کا. اب اس طرح سے راہ ہموار کی، اور کوفہ، بصرہ، مصر، ان علاقوں کے بہت سارے لوگ عوام، وہی عوام، کوئی پڑھا لکھا نہیں. اس لیے کہتے ہیں اللہ کی قسم کوئی ایک صحابی ایسا نہیں تھا جو عثمان بن عفان پر اعتراض کیا ہو یا عثمان بن عفان کے خلاف ہو، لیکن سب ہلڑ باز. آخرکار عثمان بن عفان شہید کر دیے گئے. اب ان کے شہادت کے بعد دیکھو اب اختلافات شروع ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ کا جھگڑا، ان کی بھی مصالحت ہو گئی، لیکن خارجی آپس اپنا کام کرتے رہے. اس اختلافات سے فائدہ اٹھایا خارجی میں. عبداللہ بن سبا نے
رافضی شیعیت پھیلائی، شیعہ مذہب پھیلائے نا، رافضیت ایک فرقہ ہو گیا، خارجی پیدا ہو گئے، نہ حضرت علی کا ساتھ دیا، نہ حضرت عائشہ کا، نہ امیر معاویہ کا، دوسرا فرقہ، پھر اس کے بعد قدریہ پیدا، اس طرح سے سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس لیے ان کے کہنے کا مطلب کہ تین زمانہ جو تھا، ابو بکر، عمر، عثمان، یہی سب سے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کہتے ہیں، یہ ایسا تھا کہ اس میں کوئی فرقہ نہیں بنا، سب اہل سنت والجماعت۔ پھر جب اختلاف شروع ہوا تو اختلاف شروع ہوا، خارجی پیدا ہوئے، شیعہ پیدا ہوئے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امیر معاویہ، ان حضرات اور صحابہ کرام کی برکت سے یہ ہمیشہ کیا رہے، دبے ہوئے رہے، ان کو پنپنے کا موقع نہ لگ سکا، ابھی بھی اہل سنت والجماعت ہی کا غلبہ رہا۔ اب اس کے بعد یہاں تک کہ پھر مامون وغیرہ کا دور آیا تو دھیرے دھیرے اب جو ہے اہل بدعت کو غلبہ حاصل ہوا، اور پھر اہل سنت والجماعت پر کوئی مشکلات اور پریشانیاں آئیں، اور اس طرح سے پھر فرقے کی لڑائیاں شروع ہو گئی۔ اسی پر بس باقی انشاءاللہ یہ بہت اہم چپٹر ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔